بہت ذی علم کچھ نقاد کو اچھی نہیں لگتی، میری تحریر کچھ افراد کو اچھی نہیں لگتی۔ نہ بولو کہ وبا کے ساتھ آبادی تو کم ہوگی، یہ منطق صاحب اولاد کو اچھی نہیں لگتی۔ نہیں لے کر ہمیں جانا کسی خوشیوں کی محفل میں، مسرت اس دل ناشاد کو اچھی نہیں لگتی۔ رموز عشق بتلاؤں اگر سب کچھ سمجھ لینا، کہ نا اہلی کسی استاد کو اچھی نہیں لگتی۔ وہ چاہے گا قفس میں تم امن اور اطمینان رکھو، رہائی کی تڑپ صیاد کو اچھی نہیں لگتی۔ یقیناً قابل نفرت ہے ہر وجہ تباہی کی، محبت عاشق برباد کو اچھی نہیں لگتی۔ تو بے شک قسمت لاچار یکسر مختلف ہوتی، فقط شیریں اگر فرہاد کو اچھی نہیں لگتی۔ بہت واضح ہے اس تشہیر میں تذلیل کا پہلو، دکھاوٹ طالب امداد کو اچھی نہیں لگتی۔ گھنی یہ زلف ہے ایک آنکھ بھی بھاتی نہیں مجھ کو، کہ زنجیریں کسی آزاد کو اچھی نہیں لگتی۔ بزرگوں کو کرے بدنام بے توقیر بے عزت، نسل ایسی کوئی اجداد کو اچھی نہیں لگتی۔ یقیناً خوب کڑواہٹ ہے سچی بات میں فیصل، یہ لوگوں کی بڑی تعداد کو اچھی نہیں لگتی۔ السلام علیکم، امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ امید کرتا ہوں آپ کو غزل پسند آئی ہوگی۔ اب اشعار کا مفہوم، درپردہ سوچ اور پس منظر بیان کروں گا۔ غزل کا مطلع جو ہے وہ کسی بھی فنکار، کسی شاعر، کسی نثر نگار، کسی بھی قسم کے کریٹیو آرٹسٹ، فنون لطیفہ سے جو تعلق رکھتے ہیں وہ لوگ، ان کو یہ بات بڑی اچھی طرح سمجھ آئے گی کہ آپ کچھ بھی کریٹ کریں، کچھ بھی لکھیں، کچھ بھی بنائیں، اس میں جو آپ کے ہمیشہ کچھ نہ کچھ ناقدین ایسے ہوتے ہیں، نقاد ایسے ہوتے ہیں جن کو وہ چیز ہمیشہ بری لگتی ہے۔ تو وہ کیا کہتے ہیں کہ بیوٹی لائز ان دا آئی آف دی بی ہولڈر، یعنی خوبصورتی جو ہے دیکھنے والے کی آنکھ میں ہوتی ہے۔ تو ایک چیز جو کسی کو بہت ہی خوبصورت لگتی ہے وہ کسی دوسرے کو بالکل پسند نہیں آتی۔ تو اسی طرح میں نے یہاں پہ ذکر کیا ہے کہ میری جو کچھ ناقدین ہوتے ہیں، کچھ نقاد ہوتے ہیں جو بہت ذی علم ہوتے ہیں، یعنی جن کا علم بہت زیادہ ہوتا ہے، ایسے لوگوں کو میری تحریر جو ہے پسند نہیں آتی۔ تو کچھ لوگ یا تو بہت ذی علم ہوتے ہیں یا ذی علم سمجھتے ہیں خود کو، تو وہ پھر اس تحریر میں جو ہے وہ کیڑے نکالتے ہیں اور جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ بتاتے ہیں کہ اس میں یہ خرابی ہے۔ تو بہرحال تنقید اچھی ہوتی ہے، تعمیری تنقید ہو تو بہت اچھی ہوتی۔ تو بہرحال اس کے متعلق میں نے یہ شعر لکھا تھا کہ بہت ذی علم کچھ نقاد کو اچھی نہیں لگتی، بہت ذی علم کچھ نقاد کو اچھی نہیں لگتی، میری تحریر کچھ افراد کو اچھی نہیں لگتی، میری تحریر کچھ افراد کو اچھی نہیں لگتی، بہت ذی علم کچھ نقاد کو اچھی نہیں لگتی، میری تحریر کچھ افراد کو اچھی نہیں لگتی۔ اگلا شعر جو ہے یہ میں نے کرونا کے درمیانی دور میں لکھی تھی، جب بہت سے کرونا کے متعلق جو ہے وہ مختلف لوگ آراء رکھتے تھے، بہت کانسپریسی تھیوریز بھی تھیں اس کے متعلق۔ تو اس میں سے ایک یہ بھی تھی
کہ قدرت جو ہے وہ جو اپنے نظام کو جو ہے وہ توازن میں رکھتی ہے، تو جب وہ نظام کا توازن خراب ہوتا ہے تو کچھ نہ کچھ ایسا ہوتا ہے جس سے وہ توازن دوبارہ برقرار رکھا جائے۔ تو وہ لوگ یہ کہتے تھے کہ کرونا ایک ایسی بیماری ہے، کیونکہ آبادی انسان کی بہت بڑھ گئی ہے دنیا میں، تو کرونا ایک ایسی قدرتی آفت ہے جو کہ اس آبادی کو کم کرنے کا ایک طریقہ ہے، ایک قدرت کا ایک نظام کے مطابق ایک عمل ہے جو انسان کی آبادی کو کم کر کے دوبارہ جو ہے وہ ایک خاص حد کے اندر رکھنا چاہتا ہے۔ تو لاجک منطق کے لحاظ سے تو ایک چیز اچھی ہے، لیکن جن لوگوں کے پیارے اس بیماری سے اس دنیا سے رخصت ہو گئے ان کے لیے یہ منطق بہت تکلیف دہ۔ تو اس کے متعلق میں نے لکھا تھا کہ نہ بولو کہ وبا کے ساتھ آبادی تو کم ہوگی، نہ بولو کہ وبا کے ساتھ آبادی تو کم ہوگی، یہ منطق صاحب اولاد کو اچھی نہیں لگتی، یہ منطق صاحب اولاد کو اچھی نہیں لگتی۔ نہ بولو کہ وبا کے ساتھ آبادی تو کم ہوگی، یہ منطق صاحب اولاد کو اچھی نہیں لگتی۔ اگلا شعر جو ہے وہ انسان کے دل کی حالت کے متعلق ہے کہ جب انسان کا دل اداس ہو تو اسے کوئی بھی خوشی جو ہے وہ اچھی نہیں لگتی، بہت بری لگتی ہے اسے، بلکہ یہ غصہ آتا ہے کہ یہ افراد اتنے خوش کیوں ہیں۔ جب انسان خود اداس ہو تو باقیوں کی خوشی اس کو اتنی اچھی نہیں لگتی۔ تو یہاں پہ میں نے اسی کا ذکر کیا ہے کہ نہیں لے کر ہمیں جانا کسی خوشیوں کی محفل میں، نہیں لے کر ہمیں جانا کسی خوشیوں کی محفل میں، مسرت اس دل ناشاد کو اچھی نہیں لگتی، مسرت اس دل ناشاد کو اچھی نہیں لگتی، نہیں لے کر ہمیں جانا کسی خوشیوں کی محفل میں، مسرت اس دل ناشاد کو اچھی نہیں لگتی۔ اگلا شعر جو ہے وہ استادوں سے متعلق ہے۔ جب انسان کسی شخص کو کوئی چیز سکھاتا ہے تو وہ اس کا استاد بن جاتا ہے۔ تو استاد کی ایک نیچر ہوتی ہے، ایک فطرت ہوتی کہ اس کو اپنے شاگرد کی نااہلی بالکل نہیں بھاتی، وہ چاہتا ہے کہ اس کا شاگرد جو ہے وہ بہت اہل ہو، اس کی بتائی ہوئی ہر بات کو سمجھے اور اس پہ عمل کرے۔ تو میں نے اسی کے متعلق لکھا ہے، کیونکہ شاعر عموماً رموز عشق، وہ عشق چاہے حقیقی ہو یا مجازی ہو، وہ رموز عشق کو بیان کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو اس کا پڑھنے والا جو ہے، شاعر یہی چاہتا ہے کہ اس کا پڑھنے والا سمجھ سکے کہ عشق کے جو ہے وہ مسائل اور رموز کیا ہیں۔ تو اس کے متعلق پھر میں نے لکھا ہے کہ رموز عشق بتلاؤں اگر سب کچھ سمجھ لینا، رموز عشق بتلاؤں اگر سب کچھ سمجھ لینا، کہ نہ اہلی کسی استاد کو اچھی نہیں لگتی، کہ نہ اہلی کسی استاد کو اچھی نہیں لگتی، رموز عشق بتلاؤں اگر سب کچھ سمجھ لینا، کہ نہ اہلی کسی استاد کو اچھی نہیں لگتی۔ اگلا شعر جو ہے وہ قید سے متعلق ہے۔ جو قید کرنے والا ہوتا ہے پرندوں کے معاملے میں، جو قید کرتا ہے پرندوں کو قفس میں، پنجرے میں، اس کو صیاد کہتے ہیں۔ تو یہاں پہ میں نے لکھا ہے کہ جو صیاد ہے وہ یہ چاہتا ہے کہ تم قفس میں امن اور اطمینان سے رہو، پرسکون رہو، زیادہ گڑبڑ نہ کرو۔ تو کیونکہ رہائی کی جو تڑپ ہے نا، وہ صیاد کو بالکل پسند نہیں۔ تو کسی بھی قسم کی قید میں ہو، انسان ہو یا پرندہ ہو یا کوئی بھی جانور ہو، تو اس کو جب کسی قید میں رکھا جاتا ہے تو جو قید کرنے والا ہے وہ یہی چاہتا ہے کہ وہ سکون اور اطمینان سے اس قید میں رہے اور رہائی کی بالکل کوشش نہ کرے۔ تو اس کے متعلق میں نے لکھا ہے کہ وہ چاہے گا قفس میں تم امن اور اطمینان رکھو، وہ چاہے گا قفس میں تم امن اور اطمینان رکھو، رہائی کی تڑپ صیاد کو اچھی نہیں لگتی، رہائی کی تڑپ صیاد کو اچھی نہیں لگتی۔ وہ چاہے گا قفس میں تم امن اور اطمینان رکھو، رہائی کی تڑپ صیاد کو اچھی نہیں لگتی۔
اگلا شعر جو ہے وہ کوئی بھی چیز جو تباہی کا سبب ہو اس سے انسان کو نفرت ہوتی ہے. جو بھی چیز انسان کی کسی انسان کو کوئی مالی یا جانی نقصان پہنچائے یا طبی نقصان پہنچائے تو وہ چیز سے اس انسان کو نفرت ہو جاتی ہے. تو یہاں پہ میں نے یہی کہا ہے کہ جو چیز برباد کرتی ہے اس سے انسان کو نفرت ہو جاتی ہے. تو جو عاشق برباد ہوتا ہے، جو عاشق جو برباد ہو چکا ہو، اس کو عشق سے جو ہے وہ محبت سے جو ہے وہ اس کو نفرت ہو چکی ہوتی ہے، وہ محبت کو پسند نہیں کرتا. تو شعر اس طرح ہے کہ یقیناً قابل نفرت ہے ہر وجہ تباہی کی، یقیناً قابل نفرت ہے ہر وجہ تباہی کی، محبت عاشق برباد کو اچھی نہیں لگتی، محبت عاشق برباد کو اچھی نہیں لگتی. یقیناً قابل نفرت ہے ہر وجہ تباہی کی، محبت عاشق برباد کو اچھی نہیں لگتی. اگلا شعر جو ہے وہ اسی شعر کے تسلسل میں ہے کہ میں نے یہ لکھا ہے کہ اگر جس طرح فرہاد کی ایک مشہور یہاں پہ ہماری ایک فوک ٹیل ہے، ایک محبت کی کہانی ہے جس کو شیریں فرہاد کہتے ہیں، جس میں فرہاد جو ہے وہ شیریں کے لیے جو ہے وہ نہر کھودنے کی کوشش کرتا ہے، بہت تکلیف اٹھاتا ہے. تو یہاں پہ میں نے وہی لکھا ہے کہ اگر فرہاد کو شیریں اچھی نہ لگتی تو اتنی مشکلات میں نہ پڑتا. تو شعر اس طرح ہے کہ تو بے شک قسمت لاچار یکسر مختلف ہوتی، تو بے شک قسمت لاچار یکسر مختلف ہوتی، فقط شیریں اگر فرہاد کو اچھی نہیں لگتی، فقط شیریں اگر فرہاد کو اچھی نہیں لگتی. یقیناً قسمت لاچار یکسر مختلف ہوتی، فقط شیریں اگر فرہاد کو اچھی نہیں لگتی. اگلا شعر جو ہے وہ ایک اصطلاح ہے اردو میں کہ نیکی کر دریا میں ڈال، یعنی کسی کے ساتھ اگر آپ نیکی کرتے ہو تو اس کی تشہیر نہ کرو، اس کو ایک اور حدیث ہے کہ یعنی کسی کی مدد کرو تو ایک ہاتھ سے کسی کی مدد کرو تو دوسرے ہاتھ کو اس کا پتہ نہ چلے، یعنی اس قدر خاموشی سے کرو کہ اپنے ہی دوسرے ہاتھ کو اس مدد کا پتہ نہ چلے. کیونکہ جو تشہیر ہے امداد کی، وہ جس کی امداد کی جائے اس کی تذلیل ہوتی ہے، کیونکہ جب آپ تشہیر کرتے تو جس کی امداد کر رہے ہو تو اس کے لیے وہ تذلیل کا باعث ہوتا ہے. تو یہ شعر اسی کے اوپر لکھا ہے میں نے کہ بہت واضح ہے اس تشہیر میں تذلیل کا پہلو، بہت واضح ہے اس تشہیر میں تذلیل کا پہلو، دکھاوٹ طالب امداد کو اچھی نہیں لگتی، دکھاوٹ طالب امداد کو اچھی نہیں لگتی. بہت واضح ہے اس تشہیر میں تذلیل کا پہلو، دکھاوٹ طالب امداد کو اچھی نہیں لگتی. اگلا شعر جو ہے وہ زلفوں سے متعلق ہے. زلفوں کو محبوب کی وہ اکثر زنجیروں سے تشبیہ دی جاتی ہے کہ محبوب ان زنجیروں میں عاشق کو قید کر لیتا ہے. تو یہاں پہ میں نے اسی کے بارے میں لکھا ہے کہ تیری زلفیں مجھے بالکل پسند نہیں ہیں، کیونکہ میں ایک آزاد انسان ہوں اور مجھے زنجیریں اس وجہ سے زنجیروں سے نفرت ہے. تو کسی بھی آزاد انسان کو زنجیریں جو ہیں وہ اچھی نہیں لگتی. تو اس کے متعلق لکھا ہے کہ گھنی یہ زلف ہے ایک آنکھ بھی بھاتی نہیں مجھ کو، گھنی یہ زلف ہے ایک آنکھ بھی بھاتی نہیں مجھ کو، کہ زنجیریں کسی آزاد کو اچھی نہیں لگتی، کہ زنجیریں کسی آزاد کو اچھی نہیں لگتی. گھنی یہ زلف ہے ایک آنکھ بھی بھاتی نہیں مجھ کو، کہ زنجیریں کسی آزاد کو اچھی نہیں لگتی. اگلا شعر جو ہے وہ آباء و اجداد سے متعلق ہے. جب انسان کوئی بھی نسل کسی وجہ سے اپنے آباء و اجداد اپنے بزرگوں کی بدنامی کا باعث بنے تو وہ نسل جو ہے آباء و اجداد کو بالکل پسند نہیں آتی. تو اس کے متعلق لکھا ہے عموماً یہی ہوتا ہے، ایک فیملی سائیکل بھی ہوتا ہے کہ عموماً ہر نسل جو آنے والی نسل سے بہتر زیادہ محنت کرتی ہے، بہتر نام کماتی ہے، پھر ایک نسل ایسی آتی ہے جو سب کچھ برباد کر دیتی ہے. تو یہی اسی نسل کے متعلق میں نے لکھا ہے کہ بزرگوں کو کرے بدنام بے توقیر بے عزت، بزرگوں کا کرے بدنام بے توقیر بے عزت، نسل ایسی کوئی اجداد کو اچھی نہیں لگتی، نسل ایسی کوئی اجداد کو اچھی نہیں لگتی. بزرگوں کو کرے بدنام بے توقیر بے عزت، نسل ایسی کوئی اجداد کو اچھی نہیں لگتی.
جو اگلا شعر ہے وہ غزل کا آخری شعر ہے، مقطع ہے، جس میں نے خود کو مخاطب کر کے کہا ہے کہ سچی بات میں بہت کڑواہٹ ہوتی ہے، جو بات سچی ہو اس میں بہت کڑواہٹ ہوتی ہے، تو بہت سے لوگوں کی ایک بڑی تعداد کو سچی بات پسند نہیں آتی اسی وجہ سے۔ تو شعر اس طرح ہے کہ یقیناً خوب کڑواہٹ ہے سچی بات میں فیصل، یقیناً خوب کڑواہٹ ہے سچی بات میں فیصل، یہ لوگوں کی بڑی تعداد کو اچھی نہیں لگتی، یہ لوگوں کی بڑی تعداد کو اچھی نہیں لگتی، یقیناً خوب کڑواہٹ ہے سچی بات میں فیصل، یہ لوگوں کی بڑی تعداد کو اچھی نہیں لگتی۔ بہت ذی علم کچھ نقاد کو اچھی نہیں لگتی، بہت ذی علم کچھ نقاد کو اچھی نہیں لگتی، میری تحریر کچھ افراد کو اچھی نہیں لگتی، میری تحریر کچھ افراد کو اچھی نہیں لگتی۔ امید ہے آپ کو غزل پسند آئی ہوگی اور اشعار کے مفہوم سے بھی آپ نے لطف لیا ہوگا۔ اگلی غزل تک کے لیے آپ سے اجازت چاہتا ہوں اس دعا کے ساتھ کہ اللہ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، شاد و آباد رکھے، خوش و خرم رکھے، بیماریوں، پریشانیوں اور آزمائشوں سے محفوظ رکھے۔ اپنا بہت خیال رکھیے، خوش رہیے، خوشیاں بانٹیے۔ انشاءاللہ اگلی غزل کے ساتھ آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔